مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ جو بندہ ہمارے گھر کا جو فرد 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ میری بیوی ہے، میری جوان بیٹی ہے، میرا جوان بیٹا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں، یا میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، دل کرے تو پڑھ لیتا ہوں، دل کرے تو نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہوں۔ بے شمار لوگ ہیں، اکثریت تو پڑھتی نہیں نمازیں، اکثریت پڑھتی نہیں ہمارے معاشرے میں۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھ لیتے ہیں۔ 5 پڑھنے والے آپ کو، اور 5 بھی جس طرح رب کا حکم ہے، جس طرح اس کے نبی نے فرض کی ہے، ویسے اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر۔ قسم ہے اللہ کی، 5 نمازیں پڑھنے والے بھی آپ کو خال خال ملیں گے، جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے معاشرے میں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، حفاظت نہیں کرتا نمازوں کی، محافظت نہیں کرتا، صرف جمعہ پڑھتا ہے۔ کئی لوگ ہیں صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، کئی لوگ ہیں ان کو جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، صرف عید ہی پڑھتے ہیں۔ اور قسم ہے اللہ کی، ایسے بھی تھوک کے حساب سے ہے ہمارے معاشرے میں جن کو سال بعد عید بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جو ان کی بات نہیں میں کرتا، ان کی نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں، جو رب کو مانتے ہیں، جو نبی کو مانتے ہیں، جن کو نبی سے محبت ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ حکم ہے اللہ کا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اب میری بیوی نماز نہیں پڑھے گی، میں نماز 5 وقت کی نہیں پڑھوں گا تو میں خود بھی جاؤں گا جہنم میں، میری بیوی بھی جائے گی۔ میری جوان بیٹیاں نماز نہیں پڑھیں گی، وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ میرے جوان بچے نماز نہیں پڑھیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کس نے کہا جہنم میں جائیں گے؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کو جہنم میں ڈالنے والا؟ میں کوئی دروغہ ہوں جہنم کا؟ قسم ہے اللہ کی، نہ میں ڈال سکتا ہوں، نہ میں بچا سکتا ہوں۔ یہ تو آسمانوں والے رب کا قرآن میں لکھا ہوا فیصلہ ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس کی نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا وہ جنتی جہنم میں جلنے والوں کو پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، کیوں جل رہے ہو؟ کہیں گے لم نکو منل، مسلمان بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، غلام مصطفیٰ بھی تھے، صدقے واری قربان بھی جاتے تھے، ہاں جھنڈیاں بھی لگاتے تھے، جلوس بھی نکالتے تھے، عید بھی مناتے تھے، لیکن نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، جائے گے جہنم میں۔ قرآن غلط ہو جائے گا۔ امام الانبیاء نے کہا من لم یحافظ علیہا، او اللہ کے بندو، او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اور میرے ملتان کے غیور مسلمان بھائیوں، محمد بن قاسم کے روحانی فرزندوں، من لم یحافظ علیہا، جس بندے نے دن رات میں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اپنے بندوں پر، جس نے دن رات میں 5 نمازیں باجماعت نہ پڑھی، ان کا اہتمام نہ کیا، لم تکن لہ نورن، دن کی 1 2 3 4 نمازیں قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے روشنی نہیں بنے گی، ولا برہانن، اللہ کی عدالت میں اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی، ولا نجاتن، جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ناطق وحی نے کہا وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، ایسا بندہ قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کیا میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتانا، کیا 2 نمازیں پڑھ کے دن کی، 3 نمازیں پڑھ کے، 4 نمازیں پڑھ کے میں اور آپ رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے نا؟ کوئی پیدا ہوا رب کو دھوکہ دینے والا؟ کیا میں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا؟ کر دیں گے غلط ثابت اللہ کے نبی کے الفاظ کو؟ کیسے بچانا، رب کے حکم پر کیسے عمل کرنا ہے، کیسے بچانا ہے جہنم سے، حکم دیا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو ہمارے پروردگار نے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نمازوں کے حوالے سے آج تک سستی ہو گئی، معافی مانگ لو اللہ سے۔
وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے توبہ کا دروازہ کعبے کے رب کی قسم کھولا ہوا ہے. سچی توبہ کرتے ہیں نا تو پچھلی جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں, رہی ہوئی ہیں, ان کی قضائی دینے کی بھی اللہ کی قسم ضرورت نہیں. ان کی قضائی دینے کی بھی ضرورت ویسے ہی معاف ہے, توبہ سے ہی معاف ہے. اللہ کے نبی نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہ سے تائب ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے رب نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو سچی توبہ کر لے, ایمان والا بن جائے, نیک عمل شروع کر دے, رب العالمین اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. گھر والوں کو جہنم سے بچانے پر کیسے عمل کریں گے اللہ کے حکم پر؟ آج کے بعد تہیہ کریں. ہمارے بچے, ہماری بچیاں اگر سکول نہ جائیں, اکیڈمی نہ جائیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. بیوی پر بھی ناراض ہوتے ہیں, بچوں پر بھی ناراض ہوتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. ہوا کیا؟ نقصان کیا ہو گیا بھئی؟ اتنی فیس بھری ہے, اتنی اس کی فیس دیتے ہیں ٹیوشن میں, اکیڈمی میں, یہ جاتا کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں, ہمیں دنیا کی زندگی اور دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کے مستقبل کے متاع کی اتنا احساس ہے کہ ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, بیوی کو ڈانٹتے ہیں کہ کیوں نہیں گیا سکول. اور اگر نماز نہ پڑھی ہو بیوی نے, نہ بچوں نے, نہ بچیوں نے, تو کبھی کسی کی کان پر جوں رہی؟ قسم اللہ کی میرا دل چھلنی ہے, چھلنی. میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہاں پر مسلمانوں کے بچے ہیں, مسلمانوں کے سکول ہیں, مسلمانوں کے کالج ہیں, مسلمانوں کی یونیورسٹیاں ہیں. آپ کسی اکیڈمی میں, کسی سکول میں, کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہاں پر مسلمانوں کے بچوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی نہ اجازت ہے, نہ بندوبست ہے, نہ اہتمام ہے, نہ کوئی شوق ہے کسی کو, نہ ماں باپ کو, نہ ماسٹروں کو, نہ اکیڈمیوں, سکولوں اور کالجوں کے ذمہ داروں کو. وہ ہندو, یہودی, عیسائی نہیں ہے, مسلمان ہے. جو بچہ پڑھنا بھی چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں لیکچر میں چھٹی نہیں. لیکچر بڑا ضروری ہے, یہ لیکچر بڑا ضروری ہے. یہ لیکچر دینے والا اس کا خالق و مالک اس کا رب ہے, اور جو پیدا کرنے والا ہے اس کے حکم کی اہمیت ہی کوئی نہیں. نہ ماں باپ کی نظر میں, نہ ماسٹر کی نظر میں, نہ ذمہ داروں کی نظر میں. ٹائم وہ رکھے ہوتے ہیں ان بدبختوں نے, میں سخت لفظ بول رہا ہوں, ٹائم وہ رکھے ہوتے ہیں نا سکولوں, کالجوں, ان اکیڈمیوں والے بدبختوں نے ٹائم یہ رکھے ہوتے ہیں کہ جب جماعت کا ٹائم ہے نا اس وقت چھٹی کرنی ہے, تاکہ ان کے ماں باپ بھی جو چھوٹے بچوں کو لینے ہیں ان کو بھی جماعت کے ساتھ نماز میسر نہ آ سکے. کوئی سوچتا ہی نہیں, کسی کو احساس ہی نہیں ہے, کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو اور مسلمانوں, ایمان والوں بچا لو جہنم سے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.